لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه وعمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق أفضل من عبادة الصقلين ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد والقرآن ذي الذكر عشر محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اس محرم کی پہلی تاریخ میں پہلی مجلس خطاب کرنے کا شرف میں نے آپ جیسے بافہم سامعین کرام کے سامنے حاصل کیا ہے. اس عصر مجالس کہ جس کا اہتمام اراکین عاشور خانہ حسینی کی طرف سے محلہ پیرمبور چنئی تمل ناڈو میں کیا گیا ہے. اس مجلس اول میں میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے 23ویں پارے سورہ سعد کی پہلی آیت ہے. آپ حضرات کو اس بات کا
بخوبی علم ہے، اور یہ بات آپ سب تک پہنچ چکی کہ ہمارا جو عنوان اور جو ٹاپک اس عشرے کا معین کیا گیا ہے اور جو قرار پایا ہے وہ حروف مقطعات قرآنیہ ہیں۔ حروف مقطعات قرآنیہ قرآن کے بعض سوروں کے شروع میں آیا ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآنیہ میں سے ایک حرف ہے صاد۔ حروف مقطعات قرآنیہ کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف کثیرہ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآنیہ جو قرآن جیسی عظیم کتاب میں جگہ جگہ پہ آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم صرف علام الغیوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل اس کے معنی و مفہوم اللہ کو معلوم ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو حروف مقطعات قرآنیہ ہیں ان کے معنی اور مفہوم اللہ کو بھی معلوم ہے اور اس کے رسول کو بھی معلوم ہے، اور وہ لوگ کہ جو اور رسول کے جانشین قرار پائے، تو یہ حروف مقطعات قرآنیہ کہ جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اس میں سے آج میں آپ کے سامنے حرف صاد کہ جو حروف مقطعات قرآنیہ میں سے ہے اور یہ ایک حرفی ہے، ایک حرفی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کی جو آواز صلوات ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو موقع اللہ نے فراہم کیا ہے کہ ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ پچھلے سال کتنا لوگ تڑپ رہے تھے کہ ایام اعضاء آ گئے اور اس طرح مجلس کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا کیا ہے
تو ہم ان ایام کو ایسے نہ جانے دیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ایام اعضاء میں امام کی کیا خدمت کیا، ہم نے ایام اعضاء میں امام کے لیے کون سا کام کیا، ہم نے ایام اعضاء میں کون سا ایسا کام کیا کہ جس کام سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسرور ہو۔ اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم مجلس میں اگر آئیں تو جب محمد والے محمد پہ صلوات پڑھا جائے تو خاموشی سے نہ پڑھی جائے بلکہ بلند آواز میں پڑھی جائے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں وہ اپنے موبائل کو رکھ دیں اور یہ بھول جائیں کہ ہمیں مجلس کے درمیان اس کو استعمال کرنا ہے۔ نہیں، مجلس کے درمیان صرف آپ ذاکر جو ذکر کر رہا ہے، عالم دین جو بیان کر رہا ہے، اس رشتے کو قوی کرنا چاہیے، یعنی وہ رشتہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ابھی جو وقت 1 گھنٹے کا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہت وقت ہے کہ آپ اپنے موبائل کو چلائیے، اپنے لیپ ٹاپ کو چلائیے، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیے، لیکن یہ جو وقت ہے تو کم سے کم یہ وقت قلب خالص سے، خلوص دل سے ہم اپنا وقت امام کے لیے صرف کر دیں۔ تو اگر آپ آمادہ ہیں کہ بحث کو شروع کیا جائے تو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس مسئلے کو سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو آپ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے۔ جی، اب ہمیں پڑھنا تو ہے، آپ سنیں گے تو بھی پڑھیں گے اور نہیں سنیں گے تو آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں سن نہیں رہا ہوں؟ کان تو کھلے ہیں، کان تو کوئی نہیں بند کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کرونا گائیڈ لائن کا پالن کیجئے، جو کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرنے کا گورنمنٹ نے حکم دیا ہے، بتایا ہے، اس کا پالن کیا جائے، لیکن اس پالن کرنے میں یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے فضائل اہل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نکات ہیں وہ نکل جائیں۔ لہٰذا آپ اس کا پالن بھی کرتے رہیے اور پھر فضائل محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح سنیے کہ جس طرح سننے کا حق ہے، فرما رہا ہے، جس طرح سننے کا حق ہے۔ تو ابھی تک جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ میں بول رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، میں بول رہا تھا آپ سن رہے تھے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، وہ تمیدی گفتگو تھی۔ لیکن اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب اس عظیم عبادت کو ہاتھ باندھ کے نہ سنیے، بلکہ بالکل آسانی سے اور اچھی طریقے سے سنیے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو بالکل آزاد ہو کے کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایسی جگہ پڑھ رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو آتے آتے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، فرما رہے ہیں، اور یہ موقع ہمیں کئی سال بعد ملا ہے۔ کئی سال بعد میں یہاں پہ اشرا اس عزا خانے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اور پہلے بہت چھوٹا عزا خانہ تھا اور وہاں پہ ممبر رکھ دیا جاتا تھا اور بہت ہی
माशाल्लाह जब छोटा मजमा होता था तो मजमा बहुत होता था, छोटा अदा खाना था, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम होता था। तो कई साल बाद मैं आपकी खिदमत में इस आशुर खाने हुसैनी में हशर अव्वल को पढ़ रहा हूँ। वो बुज़ुर्गीन जो चले गए, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, उनकी रूहें भी कहीं ना कहीं होंगी कि जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुन रही होंगी। तो अब तमहीदी गुफ्तगू तमाम करने के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि स्वाद ये क्या है भाई? स्वाद ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरानिया का एक हर्फ है, एक वर्ड है, बिल्कुल बहुत छोटा है, एक हर्फ है और एक वर्ड है। तो जिस तरीक़े से हुरूफ मुक़त्तआत कुरानिया के मानी और मफ़हूम के दरमियान इख्तलाफ पाए जाते हैं, उसी तरीक़े से इसमें भी इख्तलाफ पाया गया। किसी ने कुछ माने किए और किसी ने कुछ माने किए, लेकिन छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने ये फरमाया कि ये स्वाद अल्लाह के नाम में से एक नाम है। अल्लाह के नाम में से एक नाम क्या है? स्वाद है। इसलिए कि अल्लाह के बहुत से नाम हैं। जिस तरह अल्लाह के बहुत से नाम हैं, उस तरह उसके नबी मोहम्मद के बहुत नाम हैं, और जिस तरह मोहम्मद के बहुत नाम हैं, उस तरह उसके जानशीन अली इब्न अबी तालिब के बहुत नाम हैं। सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत से नाम है भाई, बहुत से नाम है, और उसी नामों में से एक नाम स्वाद है। स्वाद जो सूरा है वो कुरान मजीद के 23वें पारे में है। कुरान मजीद के 23वें पारे में है, जिसके बारे में मिलता है कि अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई तेहरानी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई तेहरानी के जो मुफस्सिर कुरान भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, और मुफस्सिर कुरान के साथ साथ बहुत बड़े आरिफ भी थे। उनसे जब आयतुल्लाह हसनज़ादा अमली ने ये कहा कि आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, क्योंकि नसीहत इंसान को सुनना चाहिए और नसीहत पे अमल भी करना चाहिए। और आज भी जो हमारा आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जगह जगह से जो काफ़िला जाता है, जब किसी मराजाए किराम के यहाँ जाता है तो ये सब ख्वाहिश करते हैं कुछ नसीहत कीजिए, वो नसीहत करते हैं और उस नसीहत में अमृत भरा होता है। तो अब आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, उनका कुछ नसीहत कीजिए। तो इन्होंने कहा नमाज शब में नमाज वित्र जो है उसमें सूरह स्वाद की तिलावत किया करो, उसमें सूरह स्वाद की तिलावत किया करो। क्यों भाई, और कोई सूरा? तो उन्होंने कहा कि सूरह स्वाद के तिलावत किया करो, इसलिए रिवायत में है कि सूरह स्वाद साक़े अर्श से निकला हुआ है, और एक नहर है सूरह स्वाद के जो अर्श पे बह रही है, चश्मा बह रहा है। और कहा सूरह स्वाद की तुम तिलावत करो। और फिर कहते हैं कि मैं मस्जिद सहला में सूरह स्वाद की तिलावत कर रहा था। देखिए भाई, एक आलिम दीन कह रहे हैं हुरूफ मुक़त्तआत कुरानिया, हुरूफ मुक़त्तआत कुरानिया, ये जब मौजू हमारे एक बहुत बड़े ज़ाकिर के पास पहुँचा
تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی جو آپ کا یہ موضوع ہے کیا لوگ سمجھ پائیں گے؟ کیا لوگ سمجھ پائیں گے؟ میں نے کہا جہاں پڑھے لکھوں کا مجمع ہے تو سمجھ کیوں نہیں پائیں گے؟ پڑھے لکھوں کا اگر مجمع ہے تو سمجھیں گے کیوں نہیں؟ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ پڑھے لکھے ہیں تو سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے۔ تو اب جناب حروف مقطعات قرآنیہ سواد، یہ بہت عظیم بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر انسان دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ سن لے اور یہ لوگوں کو گھر جا کے بتائے، چونکہ لگتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے لوگ کم آ پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہیں بھی رہے سنے، خدا اس کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، کہیں بھی سنے۔ تو سورہ صاد کے لیے کیا فرمایا ہے؟ کہا میں مسجد سہلہ میں علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، محمد حسین تہرانی صاحب، انہوں نے حسن زادہ عاملی صاحب سے کہا کہ تم نماز وتر میں، نماز شب میں، نماز وتر جو ایک رکعت ہے اس میں تم سورہ صاد کی تلاوت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں سورہ صاد کی تلاوت مسجد سہلہ میں کر رہا تھا، میں سورہ صاد کی تلاوت مسجد سہلہ میں کر رہا تھا۔ اور وہاں پہ کہ جہاں مقام ادریس ہے، اگر آپ مسجد سہلہ جائیے گا تو وہاں جگہ جگہ انبیاء کے مقام ہیں، اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور نماز پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ گئے، انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو بے شرف حاصل ہو چکا ہے کہ ہم لوگ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد سہلہ مقام ادریس میں نماز وتر پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو بلند ہوتے دیکھا، میں نے اپنے آپ کو بلند ہوتے دیکھا۔ اب یہ کوئی ایسا ورڈ تو نہیں ہے کہ آپ جانتے نہ ہو کہ بلند کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی کیا ایسا کوئی ورڈ ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ بلند؟ نہیں، کہا میں نے اپنے آپ کو بلند ہوتے دیکھا، اوپر اٹھتے دیکھا، آسان کر دیا، اوپر اٹھتے دیکھا۔ نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد سہلہ میں، مقام ادریس پہ، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ جب میں نے سورہ صاد کی تلاوت شروع کیا تو میں نے اپنے آپ کو بلند ہوتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، اور اتنا بلندی پہ پہنچ گیا کہ میں نے اس نہر کو دیکھ لیا کہ جو نہر عرش پہ سواد نام کی نہر جاری ہے، میں نے اسے دیکھ لیا۔ اے بھیا منہ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، صلوات پڑھو، ہاں صلوات پڑھو، منہ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو۔ اگر آپ سننا چاہتے تو صحیح سے سنیے، یہ کیا منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں لگتا ہے کہ جو ہے کوئی وہی بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ سب چھوڑ دو، 1 گھنٹے کے لیے کم سے کم جو دیا گیا ہے وہ سن لو۔ اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں، اللہ نے موقع غنیمت دیا ہے، اللہ نے موقع غنیمت دیا ہے تو سن لو۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ صاد کی تلاوت جب انہوں نے نماز شب میں شروع کیا، اور کہاں شروع کیا؟ مقام ادریس میں، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بلند ہوتے دیکھا، اور اتنے بلندی پہ پہنچ گیا کہ میں نے اس نہر کو دیکھا کہ جو سواد نامی نہر عرش پہ جاری ہے، میں نے وہاں تک میں پہنچ گیا، اور میں نے یہ دیکھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سورہ صاد ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کہ اگر ایک عالم دین سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے، ایک عالم دین اگر سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے نماز وتر میں،
مسجد سہلہ میں مقام ادریس میں تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سوات جیسی نامی نہر بہ رہی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوچو کہ جب ایک عالم سورہ سواد کی تلاوت کرتا ہے تو اتنی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، اب اگر کسی کے قلب پہ سورہ سواد نازل ہوا ہو، سورہ سواد نازل ہوا ہو، سورہ سواد نازل ہوا ہو، اور جب سورہ سواد اس پہ نازل ہوا ہو، وہ کون ہے کہ جس پہ سورہ سواد نازل ہوا ہے؟ وہ قلب پیغمبر پہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے سورہ سواد نازل ہوا ہے، جیسے سورہ سواد نازل ہوا ہے ویسے حروف مقطعات قرآنیہ کا نزول ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہے نہیں بھائی بات؟ تو اب جس کے اوپر سورہ سواد نازل ہوا ہے، جس کے قلب پہ، اس کے لیے ملتا ہے کہ جب عالم سورہ سواد پڑھ کے اپنے کو اتنے بلندی پہ پہنچا سکتا ہے، تو اب جس کے قلب پہ سورہ سواد نازل ہوا، قرآن نازل ہوا معجزہ بن کر، تو اب صرف وہ عرش تک نہیں رہا بلکہ اس طریقے سے گیا کہ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ اور یہ سفر کیسے طے ہوا؟ روایت میں ہے یہ سفر اس وقت طے ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ابو طالب کے گھر میں تھے، تو جب نبی ابو طالب کے گھر میں تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، تو ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے نازل ہو کے کہا کہ یا نبی اللہ چلیے۔ کہا کہاں چلیے؟ کہا اس نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے۔ تو اب جب اس نے بلایا ہے تو ایسے ہی نہیں بلایا بلکہ سواری کا انتظام بھی کیا، سواری کا انتظام کیا، اور سواری کے لیے کہا براق جیسی سواری وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ کہاں انتظار کر رہی ہے؟ کہ وہ مسجد الحرام کے پاس ہے، وہ انتظار کر رہی ہے۔ لیجئے یہاں پہ ابو طالب کے گھر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کتنی مرتبہ کہہ چکے صلوات بلند آواز سے پڑھا کیجئے۔ اچھا آپ کی انرجی ہے، کہاں خرچہ کریں گے؟ کیا اہل بیت کے علاوہ کہیں اور خرچہ کریں تو موضوع ہوگا؟ نہیں، جو آپ کی انرجی ہے سب سے موضوع ہے، جس کے صدقے میں ملی ہے اس کے اوپر خرچہ کیجئے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علینا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ دیکھو جب ہمارے حال کا ذکر ہو اور صلوات پڑھنا ہو تو دھیمی آواز میں نہ پڑھو بلکہ بلند آواز میں صلوات پڑھو۔ اس لیے جتنا بلند آواز میں صلوات پڑھو گے اتنا تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے تو آل محمد پہ بلند آواز میں صلوات پڑھنا ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب یہ کون ہے ابو طالب؟ آج معاذ اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا؟ لیکن سلام کرو ذات ابو طالب پہ کہ اللہ نے اگر نبی کو معراج کرائی تو کسی اور کے گھر سے نہیں۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا میرے گھر سے نبی گئے تھے۔ کوئی ہے جو یہ کہے میرے گھر سے نبی گئے تھے؟ نہیں، کسی کے گھر سے نہیں گئے تھے، اسی کے گھر سے گئے تھے، اسی کے گھر سے گئے تھے کہ جس گھر میں یہ نبوت پلی اور بڑھی تھی وہ اور کوئی گھر نہیں تھا، وہ ابو طالب کا گھر تھا۔ تو اب ابو طالب کی عظمت دیکھیے، روایت میں ملتا ہے کہ جب عبد المطلب کا
وقت آخر آیا تو ایک مرتبہ عبد المطلب نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سارے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرا وقت آخر ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ کون ہوگا کہ جو میرے اس محمد کی پرورش کرے گا، کون ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ جب یہ کہا تو سب جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو نبی نے اعلان کیا، اور پھر نبی نے اعلان کیا، اور پھر عبد المطلب نے نبی سے کہا، محمد سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ سارے تمہارے جو بیٹھے ہوئے سب چچا ہیں، یہ بتاؤ کہ تم اس میں کس کا سلیکشن کر رہے ہو، کس کو چاہ رہے ہو، کس کے پاس رہنا پسند کرو گے۔ تو اب روایت میں ملتا ہے کہ نبی اٹھے اپنی جگہ سے، انہوں نے سب کے چہرے کو دیکھا، ایک ایک سے چہرے تھے، سب کے چہرے کو دیکھا، نبی کسی کے پاس نہیں آئے بلکہ دوڑتے ہوئے ابو طالب کے پاس آئے۔ تو آپ کہنے دیجئے کہ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو محمد نے چنا ہے، محمد نے چنا ہے، یعنی محمد وہ ہے جس کو اللہ نے چنا، محمد وہ ہے جس کو اللہ نے چنا، اور ابو طالب وہ ہے جسے محمد چن رہے ہیں۔ تو محمد نے جو چناؤ کیا تو اللہ کو اتنا پسند آیا، اور وہیں پہ آپ کی پرورش ہونے لگی۔ اب اسی گھر سے نکلے، اور جب اس گھر سے نکلے تو اب وہاں سے مسجد الحرام تشریف لائے، سواری حاضر تھی، اور پھر وہاں سے کہاں گئے؟ بیت المقدس، اور پھر وہاں سے گئے سارے حجابات کو پار کرتے ہوئے، سارے حجابات کو پار کرتے ہوئے، جب سارے حجابات کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا، سدرۃ المنتہا ہے کیا۔ تو یہاں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہ بولنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ بے عزتی ہو جائے گی، ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، تو نہ بولنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جب انسان مرتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے۔ کتنے غسل دیے جاتے ہیں؟ کتنے غسل دیے جاتے ہیں بھائی؟ 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی نہ بولے، کم سے کم کفن دفن کمیٹی والے تو یہاں ہوں گے، وہ تو بولے ہی سلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ جی 3 غسل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک غسل کس کا ہوتا ہے صاحب؟ اب کون بولے گا؟ آب سدر ہوتا ہے، آب خالص ہوتا ہے اور آب کافور ہوتا ہے، یہ تینوں ہو گیا۔ تو اب آب سدر، سدر مانے کیا ہوتا ہے؟ سدر مانے کیا ہوتا ہے؟ تو سدر مانے جو آپ جانتے ہیں، سدر مانے کیا ہوتا ہے؟ بیر۔ آب سدر یعنی بیری کے پانی سے، بیری کا جو پتا ہوتا ہے نا، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ دیا جائے، غسل دیا جائے آب سدر سے، آب سدر سے۔ تو آب سدر بہت ہی بابرکت درخت ہے، آب سدر بہت ہی بابرکت درخت ہے، اتنا بابرکت درخت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر آپ چلے جائیے چلے جائیے چلے جائیے، اوپر جو آخری مقام ہے سدرۃ المنتہا جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے، ایک بیری کا وہاں درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اور اس بیری کے درخت تک جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں تک نبی کو جبرائیل لے کے پہنچے، سواری براق تھی،
लेके पहुँचे, लेकिन जब वो बेरी का दरख्त आ गया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, जब वहाँ पहुँचे तो एक मर्तबा नबी ने जिब्राइल से कहा आगे बढ़ने के लिए, तो जिब्राइल ने कहा नहीं, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, लिहाजा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अब सिदरतुल मुंतहा के आगे नबी को अपनी सवारी चेंज करना पड़ी, नबी को अपनी सवारी चेंज करना पड़ी। तो यहाँ से जो नबी गए बुराक से, और फिर वहाँ सिदरतुल मुंतहा जो बेरी का दरख्त है वहाँ तक पहुँचे, और फिर वहाँ से सवारी चेंज करना पड़ी, और जो सवारी वहाँ से चेंज करना पड़ी उसके लिए रिवायत में मिलता है कि वो नूरानी तख्त था कि जिस तख्त पे बैठ के हमारा और आपका नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। तो अब वो अर्श पे जो आखिरी मंजिल है वहाँ पे वो बेरी का दरख्त है। उसके आगे अब जब सवारी पहुँची तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जो कलाम किया, जब कलाम किया तो एक मर्तबा नबी को कहना पड़ा कि खुदाया तू बोल रहा है या अली बोल रहा है, अली का मुकाम और मर्तबा तो देखो, अली का मुकाम और मर्तबा तो देखो। अगर अल्लाह को शबे मेराज अपने नबी से बात करना पड़ा तो किसी सहाबी का लहजा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अली के लहजे में कलाम किया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अली के लहजे में कलाम किया। एक मर्तबा अल्लाह ने अपने नबी से सवाल किया कि मैं तुम्हें कैसे शरफ बख्शूं, तो नबी ने जवाब दिया क्या है खुदाया तू मुझे उबूदियत से शरफ बख्श दे। क्या मतलब? अब्द कह दे। मालूम यह हुआ कि नबूवत का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, रसालत का जो मुकाम और मर्तबा है, उसमें वो बात नहीं पाई जाती है जो अब्द में पाई जाती है, बात। अगर नबूवत और रसालत में वही बात होती जो अब्द में है तो क्यों कहता कि मुझे शरफ बख्श दे, अब्दियत अता करके। लेकिन नबूवत और रसालत के मौके पे अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि इससे हमें शरफ मिला है, बल्कि कहा अगर तू शरफ देना चाहता है तो अब्द कह दे। अब पता चला अल्लाह ने अपने नबी को जो बुलाया तो नबी कह के नहीं बुलाया, बल्कि कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदिल अक़सा तक। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे तो अब ये सूरह स्वाद जब एक आलिम ने तिलावत किया तो उस बुलंदी पे पहुंचे, लेकिन जिसके कल्ब पे सूरह स्वाद नाजिल हुआ था उसे जब अल्लाह ने बुलाया तो सिदरतुल मुंतहा के आगे तक बुलाया, काबा कौसैन और अदना की मंजिल तक बुलाया और वहां कलाम किया और अली के लहजे में कलाम किया। तो मालूम ये वो अब्द जो है, जो बात अब्द में पाई जाती है, जो मोहब्बत अब्द में पाई जाती है, वो नबूवत और रसालत के रिश्ते में नहीं पाई जाती है। यही वजह है कि नबूवत और रसालत के रिश्ते से अब्दियत का रिश्ता बहुत बुलंद है।
بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد جب پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد کہتے ہیں، بعد میں رسول کہتے ہیں۔ پہلے عبد کہنا اس بات کی علامت ہے کہ رسالت اور نبوت سے زیادہ قوی رشتہ عبدیت کا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عبدیت کا رشتہ زیادہ قوی ہوتا ہے، اسی لیے پہلے عبد آیا ہے اور بعد میں رسول آیا ہے۔ تو حروف مقطعات قرآنیہ جس کے موضوع پہ میں نے یہ مجلس شروع کیا، انشاءاللہ یہ آخری عرصے تک انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا اگر خدا نے چاہا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ چلتا رہے گا۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جب ایک عالم نے سورہ صاد کی تلاوت کیا جو حروف مقطعات قرآنیہ میں سے ہے، جو 23ویں پارے میں ہے، جس کے میننگ چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا وہ صاد، یہ میننگ یعنی اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد علی محمد۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، بیٹھ جائیے، جگہ بہت ہے۔ آپ لوگ ادھر آ جائیے، جگہ، ہاں صلوات پڑھیے بر محمد علی محمد، جگہ بہت ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، یہ جگہ ساری خالی رہتی ہے اور آپ لوگ ادھر سے ادھر ٹیڑھے مڑے بیٹھ دیتے ہیں اور پھر ہاں اور پھر چاہتے ہیں کہ علماء اور ذاکرین اپنی جان نکال دیں۔ یہی چاہتے ہیں نا کہ علماء اور ذاکرین اپنی جان نکال دے۔ اگر علماء اور ذاکرین اپنی جان نکال رہے ہیں تو تم تو صلوات نکال ہی سکتے ہو نا اپنے جگر سے۔ بھائی علماء ذاکرین جان اگر نکال سکتے ہیں تو تم اپنے جگر سے صلوات تو نکال سکتے ہو۔ صحیح بات ہے نا؟ تو اب آج کی مجلس میں ہمیں اور آپ کو جو درس لینا ہے، کیا درس لینا ہے کہ حروف مقطعات قرآنیہ میں جو سورہ صاد کی سب سے پہلی آیت ہے، صاد پہلی آیت آپ دیکھیے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ یہ سورہ نماز وتر میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھتے رہیے گا اور اس طریقے سے پڑھیے گا جس طرح حق ہے، تو آپ عرش معلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ عرش معلیٰ تک پہنچ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ محمد حسین طباطبائی نے فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا تھا تو میں اتنا بلندی پہ پہنچ گیا تھا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے اس سواد نامی نہر کو دیکھ رہا تھا کہ جو عرش کے دائنی جانب بہ رہی تھی، میں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اب آج کی مجلس میں بینیفٹ اور فائدہ بناؤ اپنے کو، سوارو اپنے کو، پاور اپنے میں پیدا کرو، قوت اپنے میں پیدا کرو، اس لیے کہ ہم اور آپ علی والے ہیں، ہم اور آپ علی والے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت کو اسی طرح مان لیں کہ جس طرح ماننے کا حق ہے تو ہمارے اور آپ کے اشارے پہ بھی آسمان، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ تمام مخلوقات ہمارے اور آپ کے انگلیوں کے اشارے پہ ناچے گی۔ اور اسی میں سے ایک یہ سورہ صاد ہے۔ اس سورہ صاد کی تلاوت قرآن مجید کے 23ویں پارے میں ہے، وہ نماز وتر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر انسان پڑھتا ہے تو اتنی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، اتنی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو عبدیت کا رشتہ ہے، یہ عبدیت کا رشتہ بہت ہی قوی ہے، یہ رسالت کے رشتے سے بھی زیادہ قوی ہے، یہ نبوت کے رشتے سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب خطاب فرمایا تو یہی کہا کہ عبد یعنی بندہ،
عبد یعنی بندہ، یعنی جو عبد میں بات ہے وہ نہ نبوت میں ہے، رشتہ نبوت میں ہے، نہ رشتہ رسالت میں ہے۔ لیکن عبد اگر ہم اور آپ سمجھیں تو اسی معنی میں سمجھیں کہ جس معنی میں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اسی معنی میں عبد سمجھیں، اسی معنی میں عبد سمجھیں۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد آیا، بعد میں رسول آیا، بعد میں رسول آیا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہہ کے پکارا۔ اور پھر جب نماز تمام ہوئی تو جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں کربلا کا رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، یعنی اے مولا عباس آپ پہ سلام ہو۔ کیوں آپ پہ سلام ہو؟ آپ نے اطاعت پروردگار عالم کیا، آپ نے اطاعت رسول کیا، اور عبد صالح کا لقب دیا جاتا ہے، عبد صالح کا لقب دیا جاتا ہے۔ منزل عباس سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھ جاؤ، اسی طرح سمجھ جاؤ کہ جو عبد صالح کہا گیا ہے، یہاں عبد سے وہی مراد لو کہ جو مراد اللہ نے اپنے نبی کے لیے لیا ہے، جو مراد اللہ نے اپنے نبی کے لیے لیا ہے وہی مراد لو کہ جس معنی میں اللہ کا نبی عبد ہے اسی معنی میں عباس بھی عبد اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عبدیت کا رشتہ بہت ہی بلند ہے، اتنا زیادہ بلند ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہہ کے بلایا ہے، اور نبی وہاں پہنچا کہ جو بیری کا درخت سدرۃ المنتہا جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کے جو کلام کیا تو کسی اور کا لہجہ نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ لہجہ جو استعمال کیا تو علی کا استعمال کیا۔ نبی کو کہنا پڑا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ علی بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا جلال اور علی کا کمال اتنا زیادہ بلند تھا کہ ایک وقت میں علی یہاں بھی تھے اور علی وہاں بھی تھے۔ اسی لیے جب نبی آئے اور نبی نے آنے کے بعد سوال کیا، ساری چیزیں بتائی، تو مولا نے فرمایا جو کچھ ہو رہا تھا وہ کہیے میں بتاؤں؟ روایت میں مولا نے بتا دیا۔ بتانا اس بات کی علامت ہے، بتانا اس بات کی علامت ہے کہ جیسے مولا یہاں دیکھ رہے تھے ویسے وہاں دیکھ رہے تھے، جیسے مولا کا وجود دنیا میں تھا ویسے ہی مولا کا وجود عرش معلیٰ پہ بھی تھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی تھا، قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پہ بھی تھا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ سواد ہے کہ جس سورے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی سواد جس کے نام کی جو نہر ہے نا، جب نبی گئے ہیں، نبی پہنچے ہیں، تو اسی سواد نامی نہر سے جو وہاں جاری ہے اسی سے آپ نے وضو فرمایا تھا، اسی سے آپ نے وضو فرمایا تھا، اور یہی وہ نہر ہے سواد نامی جو عرش کے دائیں جانب بہ رہی ہے، عرش پہ جو بہ رہی ہے، یہی وہ سواد نامی نہر ہے کہ جس سے جبرائیل جو روز جاتے ہیں اور جانے کے بعد نہاتے ہیں، اور جب نہا کے واپس آتے ہیں تو اپنے پروں کو جھڑکتے ہیں، اور جب پروں کو جھڑکتے ہیں تو ان جھڑکے ہوئے پانی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نہر اگر کسی کو دیکھنا ہو، وہ نہر ہے کہاں؟
وہ نہر ہے کیسی؟ تو اب دنیا میں رہ کے اگر وہ عرش معلیٰ کی نہر دیکھنا ہو کہ وہ ہے کیسی، وہ کہاں پہ ہے، تو آپ نماز شب پڑھیے، نماز شب، اور نماز شب میں جو نماز وتر ہے اس نماز وتر میں سورہ صاد کی تلاوت کیجیے، اور جب سورہ صاد کی تلاوت کریں گے ویسی کہ جیسے کرنا چاہیے تو آپ اپنی آنکھوں سے اس نہر کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے اور آپ کے عالم دین علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے دیکھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ محمد۔ بس آج کا وقت تمام ہو گیا، کل کوشش کیجئے کہ جلدی آئیں، پہلا دن تھا، ممکن ہے علم نہ ہو، لیکن یہاں آپ کو ایک یہ معجزے سے بڑھ کے نہیں ہے کہ جو 7:30 کا اعلان فوراً مجلس شروع ہو جائے اور 8 بجنے میں کچھ منٹ کم رہے اور ممبر مل جائے، یہ یہاں معجزے سے کم نہیں ہے، ورنہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ڈیفرنس اعلان کے بعد ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہ یہاں کے بزرگوں نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ ٹائم سے مجلس رکھی، اور بڑے خلوص سے دل سے رکھا ہوگا کہ جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے مجلس شروع ہو رہی ہے، ورنہ آپ خود جانتے ہیں کہ کہاں اتنا وقت پہ وہ کیا جاتا ہے، ہوتا خود ہے اور 1-1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو یہ وقت سے مجلس شروع کیا گیا ہے، اور اس میں آپ آئیے اور اپنے اپنے گھروں پہ کالی جھنڈیاں لگائیے۔ سیاہ لباس پہن کے لوگ آئے ہیں، آنا چاہیے، لیکن یہ جو نام حسین وغیرہ لوگ لکھتے ہیں اپنے اپنے کپڑوں پہ، تو وہ دھیان رکھے کہ اگر وہ کپڑا پہن رہے ہیں تو باوضو رہیں، باوضو رہیں، اس لیے کہ بغیر وضو کے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کو چھوڑنا منع ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کپڑا پہنے اور اپنے کو حسینی دکھائے کہ میں حسین کا بہت چاہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پہنیے، لیکن معصومین کے نام کا لحاظ رکھیے کہ اگر آپ نے کوئی شرط سلوائی ہے اور نام حسین لکھ لیا ہے، نام علی لکھ لیا ہے، تو اب اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کو باوضو رہنا ہے، بغیر وضو کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ناموں کو چھوئیں، اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے صاحب قرآن کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ صاحب قرآن کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا ہے۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا چاہنے والا اپنے گھروں میں کالے جھنڈے لگاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گلیاں سیاہ کر دی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں، پرچم سیاہ لگا دیا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ حدیث میں ہے کہ لگایا جائے، حدیث میں ہے لگایا جائے۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے حوالے سے میں نے سورہ سواد کے معنی بتائے ہیں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ سواد کے جو معنی بتائے ہیں حروف مقطعات قرآنیہ میں چھٹے امام نے، وہ یہ بتائے کہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، ائمہ معصومین کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ یہ جو حروف مقطعات قرآنیہ ہیں ان کے معنی مفہوم ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اہل بیت کے درمیان، اللہ اور اہل بیت کے درمیان یہ سب کو معلوم نہیں ہوتا ہے کوڈ ورڈ، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ جو بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، گاؤں دیہات سے آتے ہیں، جب ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری برتھ کون سی ہے، ہماری سیٹ کون سی ہے، کیونکہ کہیں ایل بی لکھا رہتا ہے،
कहीं MB लिखा रहता है, कहीं WL लिखा रहता है, वेटिंग लिस्ट लिखा रहता है, कहीं RAC लिखा रहता है। तो हर इंसान को मालूम नहीं होता है, लेकिन वो जो उस डिपार्टमेंट का हो या उसे मालूम होता है, और वो जिसको बता दे उसे मालूम होता है। वरना कोड वर्ड जो कंपनियों के होते हैं, अगर वो लोगों के दरमियान बताते नहीं हैं तो सबको मालूम नहीं होता है, सिर्फ उसे मालूम होता है कि जिसे बताया गया है या जिसने बताया है, और उसी कोड वर्ड से सारे काम अंजाम पाते हैं। तो जिस तरीके से हर कंपनी का हर जगह कोड वर्ड होता है कि जिसका इल्म उसे होता है कि जिसने बताया है और जिसको बताया गया है, उसी तरीके से हुरूफ मुक़त्तात कुरानिया ये कोड वर्ड है अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान, अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरमियान है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इनका मानी मफ़हूम हर एक को नहीं आता है, बस इन्हीं को आता है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सिर्फ कुरान को ना लो, कुरान भी लो और साहिबे कुरान भी लो। लेकिन लोग इतने नीचे निकले कि कुरान को ले लिया, साहिब कुरान को छोड़ दिया। अब जब साहिब कुरान को छोड़ दिया तो अब ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब हुराफ मुक़त्तात कुरानिया जो हैं जितने भी हैं, इसके मीनिंग किसी को नहीं मालूम, या अल्लाह को मालूम है, और बाद लोग कहते हैं अगर अल्लाह को मालूम है तो उसके नबी को भी मालूम है। लेकिन जिन्होंने कुरान को भी लिया, साहिब कुरान को लिया, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हुरूफ मुक़त्तात कुरानिया वो है कि जिसका इल्म अल्लाह को भी है, उसके रसूल को भी है और आले रसूल को भी है, और आले रसूल ने जिसे बताया उस तक भी पहुंचा, उस तक भी पहुंचा। यही इल्म का नतीजा है कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरसे कुरान भी देती थी, दरसे तफसीर भी देती थी, और ऐसा दरसे कुरान और तफसीर देती थी कि ज़माने के इमाम ने फरमाया था कि ऐ फूफी आप आलिमा हैं, गैर मुअल्लिमा हैं, यानी आप आलिमा हैं लेकिन आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो अब ये छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने अपने घरों पे अय्याम अज़ा में काले झंडे लगाए जाएं जगह जगह। क्यों? इसलिए कि जो लगाता है उसके लिए मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुआ करती है, उसके और उसके अहलो अयाल के लिए दुआ करती हैं। यानी आज अगर हम अय्याम अज़ा में अपने घर एक काली झंडी लगा लें तो हम किस में शामिल हो जाएंगे? दुआए फातिमा ज़हरा में शामिल हो जाएंगे। बस आज की मजलिस तमाम हो गई। शुरू से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जो बाद में आए हैं उनके लिए कि आज हमने जो मजलिस शुरू किया था वो हुरूफ मुक़त्तात कुरानिया, उसमें से एक वर्ड है स्वाद, वो पारा नंबर 23 में पाया जाता है। उसके मानी छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है। एक आलिम दीन ने जब मस्जिद सहला में सूरह स्वाद की तिलावत किया तो कहते मैं इतनी बुलंदी पे पहुंच गया था कि मैं अर्श पे जो नहर स्वाद के नामी जारी है मैं उसे देख रहा था। वही वो नहर है कि जिससे नबी ने वज़ू किया था, वही वो नहर है कि जिससे जिब्राइल जाते और जाने के बाद नहाते हैं, और वही स्वाद कि जिसका आज मैंने ज़िक्र किया है। तो आज बस इतना काफ़ी है। और आज मुहर्रम की पहली तारीख़, हर जगह मुनासिबत अलग अलग होती है जो मसाइब की, वो यहाँ के बारे में ये है कि आज मसाइब वो पढ़ा जाए कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था, हुसैन ने मदीना छोड़ा था। मैं कई साल बाद ये अशरा पढ़ रहा हूँ, और इससे पहले मैं जहाँ अशरा पढ़ रहा था वहाँ के बारे में आपको बताऊँ कि अमामा अगर उतर जाता था तो शोर गिरिया बुलंद हो जाता था,
شور گریہ بلند ہو جاتا تھا، لوگ سینے پہ ہاتھ مارنے لگتے تھے، زانوں پہ ہاتھ مارنے لگتے تھے، اس لیے کہ ان کو امامہ اترنا اس بات کی علامت لگتی تھی کہ اب مصائب شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس لیے پڑھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ روایت تازہ ہوتی رہے، زندہ ہوتی رہے، ورنہ کیا رونے کے لیے کم ہے کہ حسین سے مدینہ چھڑوا دیا گیا۔ 28 رجب کا دن تھا، عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ ہر طرف سے گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے اداسی نظر آ رہی ہے، ہر چہرہ اداس نظر آ رہا ہے، در و دیوار سے اداسی نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے سوال کیا لوگوں سے کہ کیا بات ہے، آج مدینے میں بڑی اداسی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے، کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں تم حادثہ پوچھ رہے ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا حادثہ ہوگا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ سر جھکانے سے بہتر یہ ہے سر نہ جھکائیے، سر وہ جھکاتا ہے کہ جس کا دل اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ وہ حسین کے غربت کے آنسو نہیں بہا سکتا ہے۔ نہیں، سر نہ جھکائیے، کربلا کا رخ کیجیے، حسین کی غربت پہ آنسو بہائیے اور ایک آواز نکالیے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ وہ ایام ہیں کہ ایران میں ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس میں سب لوگ گریہ کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک عالم کا بیٹا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، بڑے ہی بلند آواز میں گریہ کر رہا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی، سب خاموش ہو گئے، لیکن وہ رو رہا ہے۔ اب اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم اتنی بلند آواز میں گریہ کر رہے ہو اور تمہارا گریہ رک نہیں رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بچے نے کہا، عالم دین کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے سنا نہیں تھا؟ کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں سنا تھا۔ کہا بابا جب آپ مجلس پڑھ رہے تھے تو ممبر کے دائیں جانب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس طرح تڑپ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، ہائے میرے لال حسین، ہائے میرے لال حسین۔ میں اس سے پہلے جہاں اشرا پڑھتا تھا، بچے سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، سر پہ ہاتھ مارتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ بچوں سوچو، آج پہلی محرم ہے، عزادارو، عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ کہتا میں آگے بڑھا اور محلے بنی ہاشم پہنچا۔ جب میں نے محلے بنی ہاشم میں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ ہاں لوگ جمع ہیں اور ایک طرف سے ناقے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف اداسی ہے، سوگ ہے، غم ہے، گریہ و زاری ہے۔ اتنے میں دیکھا میں نے ایک 13-14 سال کا بچہ بہت ہی خوبصورت ایک گھر سے نکلا اور اس کے ساتھ ایک خاتون نکلی اور اس بچے نے خاتون کو لیا اور اس ناقے پہ سوار کیا۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں ہے، یہ حسن کا یتیم قاسم ہے کہ جو اپنے ماں کو سوار کر رہا ہے۔ کرو عزادارو ماتم۔
کرو عزادارو ماتم، کس صورت میں سوار کیا؟ کہا میں نے دیکھا سوار کیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب وہ بیوی سوار ہو گئی اتنے میں نے دیکھا کہ پھر تھوڑی دیر بعد ایک کڑیل جوان اپنے گھر سے نکلا اور اس کے ساتھ ایک بیوی آیا۔ لوگوں نے استقبال کیا اس کا، اور اس نے اپنے جو خاتون ساتھ میں تھی ناکے پہ بٹھایا۔ میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ تو ہم شکل علی اکبر ہیں، یہ ان کی ماں ام لیلا ہے۔ بیٹا اپنے ماں کو سوار کر رہا ہے۔ کرو عزادارو ماتم۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے میں دیکھتا رہا، اتنے میں نے دیکھا کہ جتنے وہاں پہ بزرگوار تھے، علی اکبر، قاسم، عباس، یہ جو تھے بزرگوار، ان کو میں نے دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک بیوی جب نکلی تو لوگوں نے کہا ہٹو ہٹو۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ سب اس کے استقبال پہ کھڑے ہو گئے۔ پوچھا یہ کون سی بیوی ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ اے عزادارو، رو اس حسین پہ کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ بڑی چھوٹ دی ہے ائمہ معصومین نے، اور یہ کہا ہے کہ بلند آواز میں گریا کرو، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے آنسو نہیں بہتے، آنسو بہو، آنسو نہیں بہتے تو بلند آواز میں گریا کرو، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے چہرے کا رنگ متغیر کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب حسین کی غربت بیان ہو تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے۔ حسین کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے، ارے سرو سینہ پیٹ کے لوگ اسے رخصت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حسین کی غربت، اس بی بی کو لا کے سوار کیا گیا۔ اب عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ اور گھر تھا، اس گھر کا پردہ ہٹا اور ایک بیوی بنی ہاشم جسے گھیرے ہوئے تھے، 18 بنی ہاشم گھیرے ہوئے تھے، اور وہ جب بیوی نکلی تو سب یہ کہہ رہے تھے ہٹو 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 ہٹو۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں یہ دیکھتا تھا سب تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، لیکن حسین بیٹھے رہتے تھے۔ عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ اب جو بیوی آئی تو میں نے دیکھا حسین استقبال کے لیے اٹھے۔ میں نے طلب کے پوچھا یہ کون سی بیوی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے حسین اٹھ گئے؟ تو ایک مرتبہ بتایا گیا تمہیں معلوم نہیں یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جس کے استقبال کے لیے حسین اٹھے۔ عزادارو عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ ناقے پہ ساری بیویاں بیٹھ گئی، قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ چلا، تھوڑی دور چلا تھا نا کہ ایک مرتبہ عباس حسین کے قریب آئے اور کہا آقا قافلہ روک دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا آقا سورہ ام سلمہ کے ساتھ پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی بابا ایک مرتبہ ذرا اصغر کی زیارت کرو۔ عزادارو ماتم، چھوٹے بچوں، حسین کی غربت میں آنسو بہاؤ۔ بہت گناہگار ہوتا ہے وہ شخص جو حسین کی غربت پہ نہ رو سکے۔ جتنا ہو سکے آنسو بہا لو۔ اب پہلی محرم آئے ہم ہو یا نہ ہو تو کم سے کم یہ تو لکھا جائے گا ہاں پہلی محرم اس نے پایا تھا اور حسین کے
غربت پہ آنسو بہایا تھا۔ عزاداروں بڑی دکھ بھری داستان ہے یہ ہجرت والی۔ یہ جو حسین نے ہجرت کیا ہے، یہ جو سفر کیا ہے، یہ بڑی غم بھری داستان ہے۔ عزاداروں روایت میں ملتا قافلہ روک دیا گیا، اور جب قافلہ روک دیا گیا تو ایک مرتبہ صغرا آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد صغرا نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد پیار کرنے لگی۔ اب اس کے بعد قافلہ چلنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ صغرا کہتی ہے آقا بابا جان قافلہ جا رہا ہے، جانے دیجئے، اصغر کو میرے ساتھ رہنے دیجئے، اس لیے کہ میں مریض ہوں، مرض میں اپنے بہت یاد آتے ہیں، کم سے کم بھیا اصغر کے بہانے تو میرا دل بہل جائے گا، رہنے دیجئے۔ عزاداروں ایک ایک آتا تھا اصغر کو لینا چاہتا تھا، لیکن اصغر صغرا کی گود نہیں چھوڑتے تھے۔ بس ایک مرتبہ روایت میں ہے حسین آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس اتنا سننا تھا۔ اصغر نے صغرا کی گود چھوڑی، آواز دی صغرا بہن مجھے معاف کرنا، بغیر میرے فہرست کربلا مکمل نہیں ہوگی۔ عزاداروں قافلہ چلا گیا، صغرا رہ گئی، قافلے کو دیکھتی رہی۔ رجب آیا چلا گیا، شعبان آیا چلا گیا، رمضان آیا چلا گیا، نہ اکبر آئے، نہ قاسم آئے، نہ انو محمد آئے، نہ عباس آئے، کوئی لینے نہیں آیا۔ صغرا انتظار دیکھ رہی تھی۔ رجب آیا چلا گیا، شعبان آیا چلا گیا، رمضان آیا چلا گیا، ذی شوال آیا چلا گیا، ذی قعدہ آیا چلا گیا، ذی الحجہ آیا چلا گیا۔ ارے جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو ایک مرتبہ صغرا نانی ام سلمہ کے قریب آئی کہ اے نانی ام سلمہ، جو قافلہ چلا گیا تھا وہ کربلا کی طرف گیا تھا، اے نانی ام سلمہ آج یہ ہوا آ رہی ہے، اس ہوا سے میرے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ام سلمہ نے کہا اے بیٹی صغرا، ارے تیرا بابا میدان کربلا میں، یہاں تیرا بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔ حسین 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 بس حسین 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 Hussein, 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 Hussein,